زیارت عاشورہ کیا ہے؟ یہ نصاب عاشورہ ہے. زیارت عاشورہ نصاب عاشورہ ہے. ایک انسان اگر عاشورائی کربلائی بننا چاہتا ہے، ایک انسان اگر حسینی زینبی بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے نصاب زیارت عاشورہ ہے. اگر زیارت عاشورہ کے موافق اپنی تربیت کریں تو آپ بن جائیں گے ٹھیک کربلا کے شہداء کی طرح. اگر اس میں جو کچھ بیان کیا ہے زیارت عاشورہ میں، نصابی، جس طرح اسکول میں نصابی کتابیں ہوتی ہیں، انہی کتابوں کو آپ کو پڑھنا ہوتا ہے اور انہی اسباق کو یاد کرنا ہوتا ہے، پھر انہی اسباق کا امتحان دینا ہوتا ہے. اگر آپ پاس کرتے ہیں تو آپ کو ڈگری مل جاتی ہے. تو نصاب عاشورہ یہی زیارت عاشورہ ہے. اگر اس زیارت عاشورہ کو اگر سمجھیں کہ اس میں سلام کیا ہے، کچھ جملے اس میں سلام کے ہیں، تو اس سلام کے مفاہیم کو، موارد کو اگر جانیں اور اپنے اندر سلام کو ایجاد کریں، اور وہاں لعن ہے، اس لعن کو سمجھیں اور اپنے اندر اسے ایجاد کر دیں کہ کن پہ لعنت کرنی ہے اور کن سے بیزار رہنا ہے، یہ معلوم ہو جائے. اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں زیارت عاشورہ کے، ان دعاؤں کو آپ اپنے سے ہم آہنگ کر دیں، تو پھر آپ بن جائیں گے عاشورائی. آپ کا حشر نشر ہوگا کربلا کے شہداء کے ساتھ. تو اگر ہمیں یہ کام نہ آتا ہو تو اسلحہ لے کے آپ پھرتے ہیں، زیارت عاشورہ میرے لیے اسلحہ اور میں لے کے پھر، چونکہ نہیں آتا تو فائدہ نہیں. اسی طرح سے دعاؤں میں جو آقا امام زمان کے حوالے سے منتظرین آقا امام زمان کے لیے وارد ہوئی ہیں، وہ آپ کے لیے اسلحے کے طور پر ہیں. اور ان اسلحوں سے دوران غیبت حتماً استفادہ کرنا چاہیے. دعائے ندوہ کو سمجھیں اور اس سے استفادہ کریں، دعائے احد کو سمجھیں، اسی سے استفادہ کریں، اور زیارت آل یاسین کو سمجھیں اور اس سے استفادہ کریں. اسی طرح باقی آقا امام زمان کی زیارتوں سے دعائے سلامتی آقا امام زمان اور جو ہیں باقی اعمال، یہ اسلحے کے طور. تو انہیں سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا اور پھر عملی طور پر ان سے استفادہ کرنا ضروری ہے. تو ان کے مابین، ان دعاؤں میں اور ان کے ضمن میں اور ان کے بارے میں اسرار و رموز ہیں، بہت زیادہ باتیں ہیں. اولیاء الہی نے ان کے ضمن میں، ان کے بارے میں بیانات دیے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے. تو لہٰذا ایک منتظر آقا امام زمان علیہ السلام کے پاس جو ہے دوران غیبت، دوران انتظار جو وظیفہ ہے، وظیفہ دعا ہے، وہ بھی بعنوان اسلحہ، کہ یہ میرا اسلحہ ہے. تو اولاً آپ کو باور کرنا چاہیے کہ یہی میرا اسلحہ ہے. آپ خود کچھ بھی نہیں، آپ کا علم کچھ بھی نہیں، آپ کی تدبیریں کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے. کوئی بھی انسان اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ دیکھیں میں آخر تک گمراہ نہیں ہوں گا، نہیں معلوم. کوئی بھی انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پہ گمراہ ہو سکتا ہے. تو اسلحہ کیا ہے، چارہ کیا ہے، روک تھام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت نے آپ کو دعائیں دی ہیں، دعائیں. شب و روز نماز میں آپ کو دعاؤں کی تلقین کی ہے. ہر نماز میں کیا ہے؟ دعا. ہر نماز میں دعا ہے. نماز میں اگر دعاؤں کو نکالے، اگر کچھ بھی نہیں بچے گا. اگر آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو اس میں دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعا ہے. قنوت دعا ہے، سجدے میں دعا ہے، ذکر رکوع میں دعا ہے، تشہد کے بعد دعا ہے، نماز کے بعد دعا ہے، قیام میں دعائیں. تو ان دعاؤں کی بدولت ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں، با ایمان رہ سکتے ہیں. تو باور کریں کہ دعا اسلحہ ہے. منتظران آقا امام زمان کے ہاتھ میں دعا اسلحہ ہے.
نہ باقی اسلحے، باقی مادی اسلحے بیکار ہو سکتے ہیں، کارآمد نہیں ہو سکتے۔ کاریگر جو اسلحہ ہے، جبکہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ مؤثر ترین اسلحہ دعا ہے، مؤثر ترین اسلحہ۔ کوئی ایسی چیز آپ کو معلوم ہو کہ جو تقدیر کو بدل دے، کون سی ایسی چیز ہے؟ دعا کے بارے میں آیا ہے کہ نبشتہ تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے، کہ جب خداوند فیصلہ کر لیتا ہے، حتمی ہو جاتا ہے، تب بھی دعا کرنے والوں کے لیے گنجائش ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ باور کریں دعا اسلحہ ہے۔ جب اسلحہ ہے تو اس اسلحے کو سمجھیں، سیکھیں کہ یہ اسلحہ کیا ہے، اس اسلحے میں کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس دعا سے کس طرح، اس اسلحے سے کس طرح استفادہ کرنا ہے۔ تو چھوٹی دعاؤں سے شروع کریں، چھوٹی دعاؤں سے شروع کریں، دعائے عہد سے شروع کریں، دعائے سلامتی رمضان سے شروع کریں، دعائے تعجیل سے شروع کریں۔ تو دعا حتماً ہونی چاہیے اور دعاؤں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک منتظر آقا امام زمان جو ہے وہ دعا کرتا ہے، ہر صبح ہمیں اسلحے سے استفادہ کرنے کا حکم ہے، دعائے عہد ہر صبح۔